میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن عبد البر علیہ رحمہ، ان کی دو کتابیں ہیں، ایک کی کتاب ہے الفقیہ والمتفقہ اور دوسرے بزرگ کی کتاب ہے جامع بیان العلم والعلماء۔ ان دونوں کتابوں کے اندر انہوں نے ایک چند چیزیں بیان کی کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں اور بغور پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں اور بغور پڑھیں، یہ آپ کو یاد رہے گا۔ آپ بہت سارا پڑھیں اور تیز تیز پڑھیں، یہ آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ تھوڑا تھوڑا پڑھیں اور بغور پڑھیں، یہ یاد رہے گا، اور زیادہ زیادہ پڑھیں اور تیز تیز پڑھیں، یہ آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ آپ درس نظامی کی کتاب جیسے یاد ہوتی ہے نا، ایسے دنیا میں آپ کوئی کتاب نہیں یاد کر سکتے۔ درس نظامی کی کتاب جیسے یاد ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، درس نظامی کی کتاب اتنی سی ہوتی ہے، 150 صفحے کی، 200 صفحے کی۔ آپ کتنا پڑھتے ہیں؟ اس کا 1.5 صفحہ پڑھ لیا آپ نے۔ اب پڑھا کیسے؟ پہلے آپ نے اس کا مطالعہ کیا، عبارت سیٹ کی، پھر اس کا تھوڑا سا مفہوم سمجھا، اس کے بعد آپ نے کلاس کے اندر عبارت پڑھی، پھر استاد نے بیان کیا، اس کو غور سے سنا، پھر بعد میں اس کو دہرایا، پھر اس کا تکرار کیا۔ تو آپ نے ایک دن میں کتنا پڑھا؟ 1.5 صفحہ۔ لیکن کتنی دیر پڑھا؟ 2 سے 2.5 گھنٹے۔ اور پھر پڑھا اس کو مختلف انداز میں، ایک ہے اسی کو رٹتے رہنا، یہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ اس کو عبارت کے اعتبار سے پڑھا، ایک مرتبہ اس کو مفہوم کے اعتبار سے پڑھا، ایک مرتبہ اس کو ترجمے کے اعتبار سے پڑھا، ایک مرتبہ استاد کے سامنے ویسے پڑھا، ایک مرتبہ استاد نے جو سمجھایا اس کے اعتبار سے پڑھا، ایک مرتبہ استاد کے پڑھے ہوئے کو سمجھنے کے طور پہ پڑھا، ایک مرتبہ آپس میں تکرار کے طور پہ پڑھا۔ تو ایک ہی شے کو آپ نے کتنے انداز میں پڑھ لیا؟ 6-7 انداز میں پڑھ لیا، اور یہ ایک دن میں بس اتنا پڑھا آپ نے۔ اگلے دن اگلا سبق۔ اب جب 15 20 25 سبق ہو گئے تو اب آپ کے ذہن میں آیا کہ ایک مرتبہ دہرا لیں اس کو۔ اب آپ نے اس کو دہرانا شروع کر دیا۔ اب آپ نے دہرایا، مہینہ ختم ہوا، ایک مرتبہ وہ جو تھوڑا سا مدھم ہو رہا تھا وہ دوبارہ اور پختہ ہو گیا۔ یوں کرتے کرتے پورا سال گزر گیا۔ اب یہ کیا ہوا کہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ فلسفی اعتبار سے بھی اور حقیقتاً بھی ایسا ہی ہے کہ ہم جو چیز پڑھتے ہیں اس کا نقش ہمارے ذہن میں بنتا ہے، اس کا نقش ہمارے ذہن میں بنتا ہے۔ اب وہ نقش جب آپ نے 7 مرتبہ اس کے ٹھپے لگائے، اس کی مہر 7 مرتبہ لگی، پھر مہینے کے بعد آپ نے دوبارہ دہرائی کر لی، وہ جو مہر ہلکی ہو رہی تھی دوبارہ گہری ہو گئی، ششمائی امتحان آیا، سالانہ امتحان آیا، آپ نے اس کو دوبارہ دہرا لیا۔ تو اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ بار بار ریوائز ہوتے 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 بہت پختہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب آپ نے اگلی کتاب پڑھی، اگلی کتاب میں پچھلے مسائل ہوتے ہیں۔ اب نور العزا پڑھتے ہیں، نور العزا کے بعد قدوری، قدوری کے بعد کنز یا ہدایہ۔ تو آپ ایک ہی بات کو اتنے سال پڑھتے رہتے ہیں، اس کو بار بار پڑھتے رہتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں بالکل پتھر پر لکیر کی طرح جو ہے وہ ضبط ہو جاتا ہے ذہن کے اندر۔ اور عام جو آپ مطالعہ کرتے ہیں وہ مطالعہ اس طرح نہیں کرتے۔ آپ نے مارکیٹ میں گئے، آپ کو کتاب پسند آئی، آپ نے اس کو کھولا، اس کو پڑھا، بڑی دلچسپ ہے، مکمل کر لیا اس کو۔ تو اب اس پڑھنے میں اور وہ درس نظامی پڑھنے والے میں جو فرق ہے وہ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے نا کہ اس کے پڑھنے کا انداز اور ہے اور اس کے پڑھنے کا انداز اور ہے۔ یہ آپ کو جلدی بھول جائے گا، وہ آپ کو جلدی نہیں بھولے گا۔ وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اولا میں جو کتاب پڑھی تھی اس کو دوبارہ کبھی نہیں دہرایا، لیکن 8-10 سال آپ کو پھر بھی یاد رہتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا نقش بہت پختہ تھا۔ تو جب آپ عام کتابیں پڑھتے ہیں
پہلے نمبر پر تو جو آپ نے بالکل سرسری پڑھا نا، اس میں تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بھول جائے گا کہ اس کتاب کا مضمون کیا تھا، یہ کس موضوع پر تھی. آپ سرسری پڑھیں گے نا، یوں صفحے پلٹ دیے اس کے، تو آپ کو یہی یاد نہیں رہے گا کہ اس کتاب کا مضمون کیا تھا. مضمون تو آپ کو کیا یاد رہے گا. اس لیے کتاب کو یاد کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، جو ہم عام کتابیں لیتے ہیں اپنے مطالعے کے لیے جو پڑھتے ہیں، اس کو جو نا 2-3 انداز میں پڑھا کریں. جو آپ کو سب سے احسن انداز ہے نا، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، جو میرا تجربہ ہے، اور اکثر میں ہمیشہ اسی طرح پڑھتا ہوں. کتاب جب آپ نے لی نا، اب ایک مرتبہ اس کی فہرست پڑھیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس کی فہرست پڑھیں، اور پھر آپ 5-7 منٹ سوچیں کہ اس کتاب کا مضمون اور موضوع کیا بنا. کیونکہ فہرست سے آپ کو سارا پتہ چل جائے گا اس میں کیا ہے. جیسے آپ کیمیا سعادت اٹھاتے ہیں آپ، تو اب کیمیا سعادت میں کیا ہے کہ آپ کو ملے گا کہ اس کے جو ہے وہ کیمیا سعادت یہ احیاء العلوم ہے کہ وہ 4 حصوں میں تقسیم ہے. 4 حصوں کے اندر پہلا جو ہے وہ عبادات کے بارے میں، دوسرا معاملات کے بارے میں، تیسرا مہلکات کے بارے میں، چوتھا منجیات کے بارے میں. یہ ایک بنیادی سا اسکیچ بن گیا آپ کے ذہن میں. اب اس کے بعد آپ نے مثال کے طور پہ جیسے مہلکات منجیات ہیں، اس میں کیا ہے بھی منجیات ہے تو صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، رضا بالقضاء ہے، محبت الہی ہے، توبہ ہے. یہ آپ سارا پڑھ لیں گے. مہلکات کے اندر دیکھیں گے حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، غصہ ہے، یہ سارا آ جائے گا. اب کیا ہوگا کہ آپ کے ذہن میں ایک بنیادی خاکہ سا تو اس کا تیار ہو گیا نا کہ کیا ہے. اب اس کے بعد جب آپ نے کتاب کو پڑھنا ہے، آپ کتاب کو 1 مرتبہ سرسری صرف اس کے صفحے پلٹ دیں، یہ صفحہ یہ صفحہ یہ صفحہ، بھلے اس میں 2 گھنٹے لگ جائیں. آپ کو 200 صفحے کی کتاب ہے اور 2 گھنٹے آپ نے صرف صفحے ہی پلٹیں اس کے، کوئی مسئلہ نہیں. یا یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ ایک قسم کی جیسے وہ کھیتی باڑی کرنے سے پہلے ہل چلاتے ہیں نا، یہ وہی ہے صرف کہ زمین آپ جو ہے نا وہ ہموار کر رہے ہیں، نرم کر رہے ہیں اس کو. کیوں کر اب تیسری مرتبہ اس کو اب پڑھیں آپ. پہلے آپ نے لسٹ پڑھی ہے، فہرست، دوسرے نمبر پہ سرسری مطالعہ کیا، تیسرے نمبر پہ جو آپ عادتاً مطالعہ کرتے ہیں کہ کتاب پڑھی اور بغور پڑھنا شروع کر دیا، اب اس کو پڑھیں آپ. یہ جب تیسری مرتبہ آپ نے بغور یوں پڑھ لیا، اب چوتھی مرتبہ اسی طرح پڑھیں جس طرح دوسری مرتبہ پڑھی تھی. دوسری مرتبہ کس طرح؟ سرسری طور پہ آپ نے اچھا ہاں صحیح ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک، یہ اس طریقے سے پڑھیں. ٹھیک. اور جو تیسری مرتبہ کا مطالعہ ہوگا آپ کا، اس میں ایک کام اور یہ کرنا ہے کہ ہمیشہ جو ہے پینسل، جس کو ہم کچی پینسل کہتے ہیں نا، یہ ہمیشہ ساتھ رکھ کے مطالعہ کیا کریں. جو بھی آپ کو نئی چیز نظر آئے، ایک جو نئی چیز نظر آئے. نمبر 2، جو آپ کو ایسی لگے کہ یہ بھول جائے گی. جو نئی نظر آئے 1، جو ایسی نظر آئے کہ یہ بھول جائے گی 2. نمبر 3، جو آپ کو اہم نظر آئے، نئی، بھولنے والی اور اہم، ان پہ آپ نشان لگا دیں. اب آپ نے چوتھی مرتبہ جب مطالعہ کرنا ہے، جو سرسری مطالعہ آپ کر رہے ہیں، اس میں آپ یوں کریں کہ چوتھی مرتبہ سرسری مطالعہ کرتے ہوئے وہ جو آپ نے نشان لگائے نا، ان کو غور سے پڑھیں. آپ ان کو جب آپ غور سے پڑھ کے آپ نے کتاب مکمل کر لی، اب صرف آپ کو 15 منٹ چاہیے کام کے لیے. وہ کیا ہے؟ کتاب کے پہلے صفحے پر یا آخری صفحے پر آپ جو ہے اب وہ آپ پین کے ساتھ یا پینسل کے ساتھ اب آپ اس کو وہ پوائنٹ لکھنا شروع کر دیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو ایک چیز ملی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دلچسپ بات، یہ آپ اس کو نوٹ کر دیں. اسی طرح آپ کو ملی کہ ایک جو ہے وہ علم سیکھنے کا آسان طریقہ، یہ آپ نے اس کو نوٹ کر لی. اب یہ جو کتاب آپ نے بند کی نا، یہ آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کو 5-6 سال تو نہیں بھولنے والی، 5-6 سال نہیں بھولنے والی. اور اگر آپ کو دوبارہ ضرورت محسوس ہو کہ مجھے کتاب پڑھنی ہے یا مجھے وہ شاید یاد نہیں آ رہی، تو آپ نے جو اپنی ایک لسٹ تیار کی، اب اس کو پڑھ لیں. اس کو پڑھ لیں، یا وہ جو دوسرے نمبر اور چوتھے نمبر والا طریقہ تھا، اس کو ایک مرتبہ پھر استعمال کر لیں. اس میں کیا ہوگا، آپ نے 10 دن میں 10 کتابیں پڑھی، 10 دن میں 10 کتابیں پڑھی، اور پڑھی جس طرح عام روٹین میں پڑھتے ہیں آپ،
اور آپ نے 10 دن میں 5 کتابیں پڑھی اس انداز میں جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے، یہ جو 5 کتابیں پڑھنا ہے یہ ان 10 سے نہیں، اس طرح کی 100 کتابیں پڑھنے سے بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ خارجی مطالعہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. ہمیں شوق ہوتا ہے کہ یعنی جس کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے اس کو، جس کو نہیں ہے وہ تو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. جس کو شوق ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ بھائی کتابوں کے جناب بس ختم ہوتی جائیں، ڈھیروں ڈھیر کتابیں ختم ہو جائیں، ڈھیروں ڈھیر کتابیں ختم ہوتی ہیں. تو یہ والا کام جو ہے نا یہ نہ مطالعے میں کیا کریں. ایک تو یہ، دوسرا مطالعے کے اندر وقت بچایا کریں. مطالعہ کرنے کے اندر وقت بچایا کریں. وہ کس طرح؟ بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ نے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اب وہی جب دوبارہ آئے نا کتاب میں تو پھر اس کو اسی طرح نہ پڑھیں جس طرح پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں. جیسے کوئی واقعہ ہے، اب آپ دوبارہ اس کو اسی طرح ڈیٹیل کے اندر پڑھ رہے ہیں جس طرح پہلی مرتبہ پڑھا تھا، تو یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. دوسری مرتبہ آپ نے صرف دیکھا نا کہ ہاں واقعہ یہ ہے، یہ 3 صفحے کا واقعہ ہے، فلاں کا ہے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. اس کو دوسری مرتبہ والا جو آپ کا بغور مطالعہ ہے نا اس کے اندر بھی اس کو دوسری اور چوتھی مرتبہ کی طرح کر دیں. جو تیسری مرتبہ کا بغور مطالعہ ہے اس میں وہ دوسری اور چوتھی مرتبہ کر کے اس کو آپ نکال دیں. اسی طرح مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، فقہی مسائل کو پڑھنے کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے. ویسے تو یہ زیادہ تر طریقہ جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے نا یہ ہے تفسیر، حدیث، تصوف اور اخلاقیات وغیرہ کے بارے میں، لیکن فقہ کو پڑھنے کے لیے بھی یہی طریقہ مفید ہے. اس میں مزید کچھ جو ہے وہ ایڈ کرنا پڑتا ہے اس میں، لیکن یہی طریقہ آپ کو وہاں بھی فائدہ دے گا. تو یوں اگر آپ مطالعہ کریں کہ جیسے آپ نے مسائل دیکھے کہ یہ تو مسائل آپ کو یاد بھی ہیں، پڑھے ہوئے بھی ہیں، اب انہی کو خام خواہ دہراتے رہنا اس کا فائدہ نہیں. اس کو سرسری دیکھ لیا، جو نیا مسئلہ آیا نا اس کو آپ بغور دیکھ لیں. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کتابوں کو یاد کرنے کا. اب یوں آپ یاد رکھیں گے تو پھر آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا، ورنہ آپ کو یاد نہیں رہے گا. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ اپنے علم کو استعمال کریں. آپ ڈھیروں ڈھیر پڑھے ہی جا رہے ہیں اور اس کا نہ کسی سے کلام نہ سلام، نہ اس کے بارے میں ڈسکس کوئی، نہ اس کے بارے میں کوئی مشورہ کسی سے، کچھ بھی نہیں. تو وہ پھر بالکل آہستہ آہستہ وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. تو آپ تو ویسے ہی آپ کا دور طالب علمی ہے، اس کے بعد آپ استاد بن جائیں گے یا کچھ بھی بن جائیں گے، لیکن آپ کی دوستی یاری جو ہے وہ تو اپنے ایک اسلامی بھائیوں کے ساتھ اور ایک اپنے جو ہے وہ مدنیوں کے ساتھ ہوتی ہے نا. بجائے اس کے کہ بیٹھ کے فضول گپے ماریں، کوئی نہ کوئی مسائل شروع کر دیے اور مسائل کے اوپر جو ہے نا وہ کلام کرتے رہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو پڑھی ہوئی چیزیں ہوں گی وہ آپ کی دہرائی میں آتی رہیں گی. یہ فقہی مسائل ہو جائیں گے. اور اگر تصوف یا حدیث یا تفسیر کے حوالے سے ہے تو وہ جہاں آپ کی عوام سے ملاقات ہے یا جہاں آپس میں ملاقات ہے تو آپ بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے قرآن کی، حدیث کی، تصوف کی، اخلاقیات کی، باطنی گناہوں کی، امراض کی، ان چیزوں کے بارے میں کلام کر لیں. آپ کی وہ باتیں تکرار میں بھی آ جائیں گی، فضول گفتگو سے بھی بچ جائیں گے، نیکی کی دعوت بھی ہو جائے گی، اپنے اوپر اثر بھی ہو جائے گا. تو یوں جو ہے وہ ملٹی پرپز جو فوائد ہیں وہ آپ کو اس سے حاصل ہو جائیں گے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے مطالعہ کرنے کا. تو اب اس طریقے سے مطالعہ کرے تو پھر بھولنے کے چانس کم ہی ہوتے ہیں. اور بالفرض ایسے نہیں بھی مطالعہ کیا تو بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ بھول جائے. یہ تو ہوتا ہے کہ ہمیں 100% یاد نہیں رہتا، لیکن 50% بھی یاد نہ رہے، یہ ناممکن. ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہی ہے کہ جب کبھی اس پر کلام ہوگا تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا سارا کچھ، آپ اس پہ بڑے کھل کے بولنا شروع کر دیں گے، بہت اچھے طریقے سے کلام کر لیں. تو یہ مطالعہ کرنے کا طریقہ ہے. تو اس طرح مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ یاد رہے گا، اور نہیں بھی کریں گے اس طرح مطالعہ کریں گے تو بہرحال آپ کو یاد رہے گا، وہ آپ کو فائدہ ہی دے گا. فتاوی رضویہ شریف پڑھنے میں اس کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کس طرح کیا جائے اور فتاوی رضویہ شریف سمجھنے کا بہترین انداز کیا ہے؟ فتاوی رضویہ کے بارے میں جو ہے ہوتا کیا ہے کہ افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں. افراط و تفرید کیا ہے؟ افراد ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا اور تفرید ہوتا ہے کمی کرنا. تفرید یہ ہے کہ ہاتھ ہی نہیں لگانا، اور افراد یہ کچھ اور پڑھنا ہی نہیں. یہ دونوں صحیح نہیں ہے. فتاوی رضویہ پڑھنے کا بھی ایک انداز ہے اور اس کی ایک ترتیب ہے اور اس کو سمجھنے کا بھی ایک طریقہ ہے. ہم شروع کرتے ہیں جناب پہلی جلد سے شروع کر دیا اور 30ویں تک پہنچ گئے، یا پھر ہم نے 30ویں سے شروع کیا اور پہلی تک آ گئے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ فتاوی رضویہ اتنا ضخیم ہے، اتنا لمبا ہے کہ وہ یاد ہی نہیں ہوتا. آپ 10 مرتبہ فتاوی رضویہ پڑھ لیں نا، فتاوی رضویہ یاد نہیں ہوگا.
کیونکہ وہ ایک علم کے بارے میں نہیں ہے، وہ 50-60 علوم پر مشتمل ہے. ہمیں 2-4 آتے ہیں، تو جو 2-4 ہمیں آتے ہیں وہ تو سمجھ لیں گے، اس کے علاوہ بقیہ نہیں سمجھ پائیں گے. فتاوی رضویہ میں پہلے آپ ہمیشہ یہ کریں کہ اس کی ایک مخصوص ترتیب ہے پڑھنے کی، وہ آپ کسی جو ہے وہ اس اسلامی بھائی سے جس نے فتاوی رضویہ پڑھا ہے، جیسے ہمارے تخصص والے پڑھتے ہیں یا ہمارے دارالفتاوی والے اسلام میں پڑھتے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں کہ کس طرح پڑھتے ہیں. ہمیشہ پڑھنے کا طریقہ ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آسان سے مشکل کی طرف جائیں، آسان سے مشکل کی طرف جائیں. فتاوی رضویہ کی پہلی جلد جو ہے وہ مشکل ترین جلدوں میں سے، پہلی، دوسری، تیسری جدید والی جو ہے وہ مشکل ترین جلدوں میں سے. اسی طرح جو عقائد کا باب ہے جیسے سبحان الصبح یا آخر کے اندر آخری جلدوں میں فلسفے والی جو کتابیں وہ مشکل ترین کتاب. اسی طرح بیو مشکل ہے. تو اب اگر آپ شروع ہی ان کتابوں سے کریں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے آسان جلد آپ کے لیے کیا ہوگی؟ نماز والی. نماز روزے کے بعد آپ سیدھا پڑھیں حضر و اباحت، حلال و حرام، ریشمی کپڑے پہننا کیسا، جو اس طرح کے مسائل ہیں وہ پڑھیں. اس کے بعد پھر جو عام روٹین والی جلدیں پھر آپ وہ پڑھنا شروع کریں. ایک تو ترتیب جو ہے وہ چینج کریں. دوسرے نمبر پہ ترتیب چینج کرنے کے ساتھ دوسرے نمبر پہ اس میں وہ جو میں نے آپ کو لکھنے کا عرض کیا نا کہ کتاب کے شروع میں لکھ لیں، تو فتاوی رضویہ کے شروع میں لکھنا مشکل ہے کیونکہ اس میں لکھنے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو آپ فتاوی رضویہ کا مطالعہ جو کریں اس کی علیحدہ ڈائری بنائیں، علیحدہ کاپی بنائیں اور اس پر لکھیں مسائل کا خلاصہ، مسائل کا خلاصہ، مسائل کا خلاصہ. تو ایک یہ کام کریں. تیسرے نمبر پر جس وقت جو مسائل سامنے آ رہے ہوں، دیکھ قربانی کے دن آئے تو آپ قربانی کا باب پڑھ لیں. اسی طرح جو ہے وہ روزے کے دن آئے تو آپ روزے کے مسائل پڑھ لیں. تو یوں جو مخصوص جو ہے وہ ایام کے جو مسائل آتے ہیں وہ ان دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ آپ پڑھنا شروع کر دیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تازہ تازہ آپ کو یاد ہوں گے، تو کسی نے پوچھ لیا تو جواب بھی دے سکیں گے. اور پھر تازہ تازہ ہوں گے تو ان دنوں کے اندر چونکہ مسائل وہ پیش آ رہے ہوتے ہیں اس لیے ذرا رغبت بھی ان مسائل کی طرف زیادہ ہوتی ہے، تو وہ آپ پڑھ لیں. اور اس کے ساتھ فتاوی رضویہ کو یک دم جو ہے اس کو یہ نہ کریں کہ جناب ایک ایک دن میں 100 صفحے پڑھ دیں. 100 صفحے پڑھنے کا ان کا کام ہے کہ جن کا کام ہی یہ ہے، جیسے تخصص والے ہیں یا جو افتاء والے ہیں، تو ان کو چونکہ ان کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کا، لہذا وہ تو اس کو جتنا چاہیں پڑھیں. لیکن جو عام روٹین میں مطالعہ ہے اس جیسے آپ دورہ حدیث میں کرنا چاہیں یا آپ اس کے بعد فارغ ہو گئے تو آپ سارے تو تخصص میں نہیں آئیں گے، تو زیادہ تر تعداد وہی ہے جو تخصص میں نہیں ہوگی. تو وہ مطالعہ یوں کریں کہ اپنے لیے 1-1.5 گھنٹہ صرف مقرر کریں فتاوی رضویہ کو پڑھنے کا، اس سے زیادہ نہیں. زیادہ آپ دوسرے فتاوی ساتھ پڑھیں، دوسری کتابیں ساتھ پڑھیں، جیسے فتاوی فیض رسول پڑھ لیا، فتاوی امجدیہ پڑھ لیا، وقار الفتاوی پڑھ لیا، فتاوی جو ہے وہ اور اپنے اہل سنت کے فتاوی صدر الفاضل ہیں یہ پڑھ لیے. پھر ساتھ میں حدیث کا کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، ساتھ میں تفسیر کا پڑھتے رہیں، ساتھ میں جو ہے وہ تصوف کا پڑھتے رہیں. یہ فتاوی رضویہ ہی کو آپ پورا ٹائم دینا شروع کر دیں گے تو کافی آزمائش میں آ جائیں گے. تو اس لیے یہ 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ بہت زیادہ 2 گھنٹے آپ نے پڑھ لیا اور جتنا پڑھا اس کا خلاصہ کچھ نہ کچھ لکھ لیا، پھر اس کو پڑھ کے بعد میں دوہرا بھی لیا، تو فتاوی رضویہ تو ایسے ہی یاد ہو سکتا ہے کہ اس کو بار بار جو ہے نا اس کا خلاصے جو لکھے ہوئے نا وہ آپ دہراتے رہیں. میرے پاس ابھی بھی میری ڈائریاں پڑھی ہوئی ہیں جن کے اوپر میں فتاوی رضویہ کے خلاصے لکھتا تھا. فتاوی رضویہ جو تھا اس پر بھی سارے نشان لگے ہوتے تھے، سائڈوں میں خلاصے لکھے ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریاں علیحدہ بنی ہوتی تھی، کمپوز کیا ہوا ہوتا تھا. تو یوں بہت مختلف کئی انداز سے ہم پڑھیں گے نا تو ہمیں جا کے فتاوی رضویہ جو ہے وہ یاد ہوگا. اور 100% سمجھ آنا تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ویسے ناممکن سی بات، 100% سمجھ ہی نہیں آئے گا. اگر آپ کو 50% بھی سمجھ آ گیا تو آپ سمجھیں کہ آپ نے بہت اچھا سمجھ لیا بس. تو کسی شے کے بارے میں جو ہے نا وہ یہ کوشش کرنا کہ جناب یہ مجھے جس شے کا حصول مشکل ہے تو یہ سمجھنا کہ 100% ہی سمجھ آ جائے تو یہ نہیں ہوتا. کئی رسائل جو ہیں علم توقید کے بارے میں، جو ہیں فلسفے کے بارے میں، جو ہیں دقیق اصطلاحات کے بارے میں، تو وہ ویسے ہی سمجھ نہیں آئیں گے. تو معتد بہا حصہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے. جیسے یہ میں نے عرض کیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہبہ، نکاح، طلاق، وراثت، تو بیو، اجارہ، تو یہ اگر آپ کو باب سمجھ آ گئے نا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کافی پڑھ لیا. اور فتاوی رضویہ پڑھنے کا جو دورانی ہے وہ ساری زندگی ہے،
اس سے آپ جو ہے نا وہ مستغنی نہیں ہو سکتے فتاوی رضویہ سے. ہم نے اتنی مرتبہ پڑھا, دن رات ہمارے استعمال کے اندر ہے, لیکن ابھی بھی ہم پڑھتے ہیں. 10 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے فتاوی رضویہ, 10 نہیں بلکہ درجہ رابعہ سے پڑھتے ہوئے ابھی تک جو ہے نا, ابھی بھی اگر فتاوی رضویہ نئے سرے سے شروع کروں گا نا تو یہی لگے گا کہ نئی پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. اس لیے فتاوی رضویہ چونکہ یہ وہ ہے نا کہ ہمیشہ ہی پڑھی جانے والی کتاب ہے, تو اس لیے اس کو آپ یہ کہیں کہ نہیں میں اس کو ایک مرتبہ ازبر کر کے آگے چلوں گا, تو ازبر کر کے آگے چلیں گے تو پھر یہی ہے کہ آپ کچھ نہیں پڑھیں گے. تو اس لیے بقیہ سب ساتھ چلائیں اور کتابیں ساتھ ساتھ پڑھیں اور ساتھ فتاوی رضویہ کو جاری رکھیں. مہینہ 2 مہینے پڑھنے کے بعد پھر 2 ہفتے چھوڑ بھی دیا, 2 ہفتے فتاوی رضویہ نہ پڑھا, 2 مہینے پڑھ لیا, 2 ہفتے نہ پڑھا, پھر پڑھنا شروع کر دیا. وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر مستقل بنیادوں پہ اس کو رکھ ہی لیں گے نا تو 2 سال گزریں گے, آپ کہیں گے یار یہ تو چپک ہی گئی یہ ساتھ کتاب, تو اب تو زندگی بھر یہی رہ گیا کام ہمارا. تو اکتا جاتا ہے نا آدمی. تو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, میں کبھی ایک کتاب مستقل نہیں پڑھتا. جس زمانے میں پڑھنا تھا فتاوی رضویہ بہار شریف, اس زمانے میں بہت پڑھا ہے, 4 مہینے میں پورا فتاوی رضویہ پڑھا ہوا ہے. پڑھنے کا ہمیشہ طریقہ یہی ہوتا ہے, اپنے آپ کو ریلیکس بھی کرتے رہیں, تھوڑا سا وقفہ بھی دیں, پھر اس کے بعد پڑھنا شروع. یعنی جب پڑھے نا تو پھر انسانوں کی طرح پڑھیں, جب نہیں پڑھے تو پھر انسانوں کی طرح نہیں پڑھیں. یہ نہیں ہے کہ پڑھنے کے دوران جو ہے نا وہ شوق ہو رہا ہے کہ یار تھوڑا سا آؤٹنگ ہی ہو جائے, تھوڑا سا ذرا صدر ہی دیکھ لوں, ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا گھنٹہ گھر ہی دیکھا ہوں. تو پڑھنے کے دوران یہ نہ ہو, اور جب آپ کسی جو ہے وہ اپنی دوسری ایکٹیویٹی کے اندر لگے ہوئے ریلیکسیشن کے اندر ہیں, تو اس وقت جو ہے نا وہ آپ خام خواہ پڑھنا نا اپنے اوپر سوار کر کے رکھیں. وہ مزہ ہی کرکرا کرنے والی بات ہے اپنے اس کی چھٹی کی سہولت کی. تو نہ پڑھائی میں پڑھائی کا مزہ کرکرا کریں, نہ کھیل کے اندر کھیل کا مزہ کرکرا کریں. سمجھ نا کہ پڑھنے کے وقت پڑھو اور کھیلنے کے وقت کھیلو. کھیلوں سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں جو شرعی حدود کے اندر, یعنی ابھی تو میرا مقصود ہے نہ پڑھنا, کھیل سے مراد ہے کہ نہ پڑھیں, جتنی دیر نہ پڑھیں اتنی دیر نہ پڑھیں. تو ہر وقت پڑھائی ہی سر پہ سوار رکھنا, جس کو وہ کتابی کیڑا بک وارم کہتے ہیں, وہ بھی صحیح نہیں ہے. اور کتاب کو ہاتھ ہی نہ لگائیں تو یہ تو پھر ویسے ہی صحیح نہیں ہے. تو یوں مطالعہ کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو نا سہولت کے اندر رکھ کے چلیں, تھوڑا سہولت کے ساتھ آپ چلیں. بوجھ اپنے اوپر سوار کر لیں گے نا تو کیا ہوتا ہے, تو ہم اتنے جو ہے نا وہ مستقل مزاج نہیں ہے کہ ہم بس ہمارے اوپر ایک بھوت سوار ہو گیا تو اب بس ہم نے اب ساری حدیں توڑ دینی, ایسا نہیں ہوتا. تو اب وہ زیادہ کے چکر میں تھوڑا بھی نہیں ہوتا, زیادہ کے چکر میں تھوڑا بھی نہیں ملتا. تو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے رہیں, لیکن یہ کہ پڑھتے رہیں. اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے, مستقل مزاجی کیسے پیدا ہو, پڑھنے کے اندر مستقل مزاجی کیسے پیدا ہو. تو اس میں مستقل مزاجی پیدا کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ جو آپ کے پڑھنے کے ایام ہیں اس میں آپ کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں. آپ کا دل جو ہے نا بھلے کہہ رہا ہے کہ مر جاؤ گے پڑھنا نہیں تم نے, لیکن آپ کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں. یعنی اپنا ناغا نہ کریں. ناغا جو ہے نا نہ پڑھنے والا, جو روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے, تو جمعے کے جمعے وہ جدا بات ہے. پڑھنے کے دنوں میں جو آپ کا ناغا ہے نا, یہ آپ کی مستقل مزاجی کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. اس لیے وہ حدیث مبارک ہے نا کہ بہترین عمل کون سا ہے, جس پر تم مداومت کرو. بہترین عمل وہ ہے جس پر تم مداومت کرو. ایک دن تو ایسا جناب شروع ہوئے نوافل پڑھنے کے فجر کر دی, اور اس کے بعد احساس ہوئے کہ اگلا رمضان آ گیا, تو یہ والا حساب کتاب نہ ہو. 2 نفل ہی پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں. تو مستقل مزاجی کے درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہوا تو 40,000 پڑھ دیا ایک دن, اور اس کے بعد 40 دن تک نہ پڑھا. تو یہ نہیں, مستقل مزاجی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں. تو ثابت قدمی اسی طرح پیدا ہوتی ہے کہ آپ مستقل کچھ نہ کچھ اپنا تعلق جو ہے نا وہ پڑھنے کے ساتھ رکھیں. مستقل مزاجی اسی طرح پیدا ہوگی. اگلا سوال کریں. خود اعتمادی پیدا کرنے کے بارے میں کچھ فرمائیں. خود اعتمادی جو ہے, پہلے نمبر پہ تو وہی دعا کریں. دوسرے نمبر پہ قلبی اعتبار سے جتنا آدمی کا توکل پختہ ہوتا ہے اتنی خود اعتمادی پختہ ہوتی ہے. توکل جتنا پختہ ہے اتنی خود اعتمادی پختہ. تیسرے نمبر پہ اپنا تعلق جو ہے وہ با حوصلہ با ہمت افراد کے ساتھ رکھیں. جو مریل, ہر وقت رونے والے, ہر وقت جو ہے نا مایوسی اور انہی چیزوں کا شکار ہے, ان کے ساتھ اپنی سلام دعا بھی نہ رکھیں.
جب آپ کسی کے پاس بیٹھیں گے وہ ہو یار بس کوئی حال نہیں ہے پاکستان کا، ٹھیک، تو اب کیا ہوگا، آپ بھی کہیں گے یار واقعی کوئی حال نہیں ہے، لیکن وہ جو پاکستان کا کوئی حال نہیں نا، اس کے ساتھ نتیجہ کیا ہوگا، آپ کا بھی کوئی حال نہیں رہے گا. کیونکہ مایوسی جو ہوتی ہے نا، مایوسی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے کوئی ذہن کے اندر خانے بنے ہوئے 7-8 کہ مایوسی جو ہے وہ اباؤٹ پاکستان اور مایوسی اباؤٹ یور سیلف، تو یہ نہیں ہے. مایوسی ایک ذہن کے اندر پیدا ہوگی نا تو وہ ایک چھت کی طرح جو ہے وہ ہو جاتی. اب آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی ہے نا، آپ ہر چیز کے اعتبار سے مایوس ہو جائیں گے. اب آپ ملک کے اعتبار سے بھی، اب اپنے مستقبل کے اعتبار سے بھی، اپنی پڑھائی کے اعتبار سے بھی، اپنی جو ہے وہ گھر خرچ کے اعتبار سے بھی، اپنے زندگی کے اعتبار سے بھی. تو آپ مایوسی کو اپنے ذہن کے قریب آنے ہی نہ دیں. اور اس کا طریقہ یہی ہے، مایوسی والی باتیں نہ پڑھیں، مایوسی والے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں، اور مایوسی کے موضوع پہ آپ کلام نہ کریں. ایک اپنے ذہن کے اندر ایک جو ہے نا وہ ایک بس ایک ٹارگٹ مقرر کر کے اس کے پیچھے آپ چل پڑیں. ہمت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر جیسے ایک بندہ بڑا مایوس ہے نا کہ اس میں ہمت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، تو اب اس کو پتا ہے کہ یار میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو وہ چھوٹے چھوٹے وہ کام کرے کہ جس کی وجہ سے اس میں ہمت پیدا ہو. جیسے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ کہہ رہے یار فتاوی رضویہ، آپ کہہ رہے فتاوی رضویہ کون پڑھے گا بھائی، اتنی بڑی کتاب ہے. اب آپ کی ہمت ہی ٹوٹ کے بیٹھ جائے گی. بھائی نہیں پڑھی جا رہی نا تو ٹھیک ہے سائڈ میں رکھ دو. آپ یہ تو نہیں ہے کہ فتاوی رضویہ نہیں پڑھا جا رہا تو آپ سے دنیا کی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی جا رہی. آپ اٹھائیں 16 صفحے کا رسالہ، اب وہ پڑھ لیں. رسالہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا لے لیں. اب وہ جو اعلیٰ حضرت کا رسالہ لیا وہ بھی تو فتاوی رضویہ کا حصہ ہوگا نا، تو آپ نے کچھ تو پڑھا. اب کیا ہوگا کہ آپ روزانہ 16 صفحے 18 صفحے 16 صفحے 18 صفحے کی چیزیں پڑھتے رہیں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ مہینے بعد غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے 25 کتابیں پڑھ لی ہیں. روزانہ 16 صفحے کا ایک رسالہ پڑھیں گے تو آپ مہینے کے بعد جو ہے وہ 5 چھٹیاں بھی اگر درمیان میں کر لی تو آپ نے کتنی کتابیں پڑھ لی؟ 25 کتابیں پڑھ لی. اب آپ میں ہمت پیدا ہوئی ہے، میں نے کچھ پڑھا ہے، 25 کتابیں پڑھی ہیں. اگلے مہینے آپ جو ہے وہ 15-16 صفحے سے اٹھا کے آپ 40 صفحے والی کتابیں شروع کر دیں. وہ آپ پورے مہینے کے اندر 15 پڑھیں. جب آپ نے 15 کتابیں پڑھ لی نا، اب دوسرے مہینے کے آخر میں آپ کیا کہیں گے؟ یار میں نے اس مہینے کے اندر 15 کتابیں پڑھی ہیں 40-40 صفحے کی. ٹھیک ہے، اگلے مہینے کے اندر آپ 100 صفحے کی کتاب پڑھیں. کتنی پڑھیں؟ 5. آپ اگلے مہینے یہ کہیں گے کہ میں نے 5 کتابیں پڑھی ہیں اور 100 صفحے کی. ایک ضخامت ہوتی ہے 100 صفحے کی. ٹھیک ہے، یوں اپنے آپ کو، اب یہ آپ خود اپنی ہمت بڑھا رہے ہیں، خود اپنی ہمت بڑھا رہے ہیں. جب آپ ہمت بڑھانے پر آتے ہیں نا تو آپ کی ہمت بڑھتی ہے. آپ نے دیکھا ہے بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے، بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے 12ویں مہینے میں انٹر ہوا چھلانگ مار دیتا ہے کیا؟ کہ پہلے وہ بیڈ کے اوپر تھا اور اب اس نے جناب مارا جام پر پرواز کرنا شروع کر گیا. نہیں، کیا ہوتا ہے؟ سٹیپ بائی سٹیپ. پہلے اس کو کھڑے ہوتے ہوتے ڈر لگتا ہے نا، لیکن وہ ہمت کرتا رہتا کرتا رہتا کرتا رہتا. پھر وہ اس کا جو کھڑے ہونے کا اسٹیمنا ہے وہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. پہلے 2 سیکنڈ کھڑا ہوتا ہے گر جاتا ہے، پھر 5 سیکنڈ، پھر 10، پھر 15، پھر 20، پھر 1 منٹ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، 5-6 منٹ جب کھڑے ہونے کا اسٹیمنا اس کا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ سہارا لے کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کی ہمت بڑھتی ہے کہ میں چل سکتا ہوں. اس کو شوق بھی ہوتا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے چلتے ہوئے، وہ تو سارے ہی چل رہے، میں کیوں نہ چلوں. وہ چلتا ہے. اب وہ چلنا شروع کرتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ پہلا قدم اٹھاتا ہے گرتا ہے، پھر اٹھاتا ہے ڈرتا ہے، پھر چل پڑتا ہے. 1 قدم اٹھایا، 2، یوں بڑھتے بڑھتے کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ آپ دوڑ رہے ہیں آج کل، پھر وہ اسے دوڑ لگا لے آپ جدھر مرضی. تو اب اس کا ڈر ختم ہو گیا. یہ کیسے ہوا؟ ہمت پیدا ہونا شروع ہوئی نا. تو پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے، پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے اور ڈر جو ہے وہ دل سے نکالنا پڑتا ہے. لیکن ڈر جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے کبھی نہیں نکلتا. قدم بڑھائیں گے تو ڈر نکلے گا. اور آپ یہ کہیں کہ نہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے پہلے ڈر نکلے پھر میں چلنا شروع کروں گا، تو ایسا آدمی کبھی چل نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، آپ نے گاڑی سیکھنی ہے، بائک سیکھنی ہے، تو آپ گھر میں پہلے اپنے آپ کو جناب یہ تو نہیں کہ آپ ہمت کے انجیکشن لگاتے رہیں گے اپنے آپ کو کہ یہ جناب انرجی کا، یہ وٹامن کا انجیکشن، بڑی ہمت، جوش، غصہ، اور بائک کے پاس جاتے ہوئے آپ کی جان نکلنا شروع ہو جائے.
تو آپ تو زندگی بھر نہیں سیکھ سکتے. آپ کو چلانا ہی پڑے گا بائک کو. تو اسی طرح آپ نے اپنے اندر ہمت پیدا کرنی ہے. تو آپ یہ ہمت کیوں پیدا کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ میں تھوڑی سی بے ہمتی ہے. اعتماد کیوں پیدا کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ میں تھوڑی سی بے اعتمادی ہے اپنے اوپر. اب بے اعتمادی کس فیلڈ کے اندر ہے؟ پڑھنے کے اندر ہے. تو آپ پڑھنے کے اندر پہلا قدم اٹھائیں. آپ لڑکھڑائیں گے, آپ ڈریں گے, لیکن جب آپ ہمت کر کے چلنا شروع ہوں گے تو چند دنوں کے بعد جو ہے وہ آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یار یہ کیا. جیسے گاڑی چلاتے ہوئے نا پہلے بندہ سوچتا ہے یار گیئر آگے کرنا پیچھے کرنا, یہ اے بی سی کر کے یاد کر رہا ہوتا نا, اے بی سی اے بی سی اے بی سی. مہینہ گزرتا اس کو اے بی سی سب بھولی ہوتی ہے. ایک جو ہے وہ غیر شعوری طور پہ جو ہے نا وہ سب چلا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح پڑھنے کے اندر ہوتا ہے. آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں کرتے آپ کے اندر اعتماد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بے اعتمادی کس میں ہوتی ہے؟ بے اعتمادی اس میں ہوتی ہے جس میں ہوتا کچھ نہیں ہے. یعنی میں کیوں بے اعتماد ہوں گا اپنے اوپر؟ میں کہوں گا یار مجھے بیان کرنا نہیں آتا, تلاوت وہ بھی ایسی ہے, نعت شریف وہ بھی ڈھنگ کی نہیں پڑھ سکتا میں, اچھا ملاقات کسی سے کرنی نہیں آتی, بولنا ہی نہیں آتا, مسئلے مسائل پر کلام یار ذہن بھی نہیں آتی بات. یہ ہے میری بے اعتمادی کی وجہ. میں اگر بے اعتماد ہوں گا تو میں اس لیے ہوں گا. اب میں کیا کروں؟ میں کہوں یہ ایک ہی دن میں جناب سارے ہی کام پورے, تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. اب مجھے کیا ہوگا؟ میں دیکھوں گا یار تلاوت, نعت, بیان, ملاقات, ان میں آسان کون سی چیز ہے؟ تلاوت. ایک ہی طرز ہوتی ہے. نعتوں کی تو 1000 طرز ہے نا, تلاوت کی ایک ہی طرز ہے. جو آپ ایک مرتبہ بنا لیں گے وہی آپ کی بن جائے گی. اب آپ 10 دن مشق کر لیں. آپ 10 دن مشق کریں گے تو آپ کو تلاوت کرنا ایک باقاعدہ ترتیب کے ساتھ قاریوں کی طرح آ جائے گا. اب آپ کی ایک بے اعتمادی ختم ہو گئی. آپ کو تلاوت کرنی نہیں آتی تھی, آپ کی ایک بے اعتمادی ختم ہو گئی. دوسرا آسان کام کون سا ہے؟ نعت نہیں, بیان. دوسرا آسان کام بیان. وہ نعتوں میں تو سورے ہیں نا, آپ کو پتہ نہیں 1000 سورے لگانی پڑے گی. بیان میں تو سورے نہیں ہوتی. بیان تو ایک ہی سٹائل ہے. آپ نے جو اتار چڑھاؤ لب و لہجہ اپنا لیا تو آپ اس کو چلا سکتے ہیں. اب آپ نے بیان کی پریکٹس شروع کر دیں. اب کتنے دن چاہیے؟ اگر آپ واقعی بیان سیکھنا شروع کر دیں نا تو 30 دن کے اندر آپ کا بیان ایسا ہو کہ آپ کو بالکل مبلغ یورپ اور مبلغ ایشیا قرار دیا جائے. یہ بہت اچھا بیان, بہت اچھا بیان 30 دن کے اندر تیار ہو سکتا ہے کہ آدمی کو ایک لب و لہجہ بنانے کے اندر. اس کے بعد پریکٹس ہے, تو پریکٹس تو چلتی رہتی ہے. 30 دن میں آپ کا بیان سیٹ ہو گیا تو اب آپ میں 4 بے اعتمادیاں تھیں, کتنی ختم ہو گئی؟ 2 ختم ہو گئی. ٹھیک. تیسری ہے آپ نعت خوانی کو آخر پہ رکھیں, الاہم فالاہم کو آپ لیتے ہوئے. اب آج آپ کو ملاقات نہیں کرنی آتی. تو کیوں نہیں کرنی آتی؟ کہ کرتے نہیں. جو کرتے ہیں یہ کون سے کو پیدائشی ملاقات ہی کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ انہوں نے بھی تو کرنا ہی سیکھا نا. اب آپ کو ملاقات کیا ہے بھائی؟ آپ اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہی ہیں نا, اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہی ہیں. تو جو دوسرا بندہ ہے اس سے باتیں کرتے ہوئے بھی تو آپ وہی ہوتے ہیں. آپ کی زبان وہی ہوتی ہے, آپ کا دماغ وہی ہوتا ہے, آپ کا علم وہی ہوتا ہے, آپ کا حافظہ وہی ہوتا ہے. اس سے کیوں نہیں بات کر سکتے آپ؟ ہوتا کیا کہ ہمیں وہ سرا نہیں مل رہا ہوتا, شروع کہاں سے کریں. اب شروع کہاں سے کریں؟ تو یہ جو ہمارا یہ 41 روزہ مدنی قافلہ کورس ہے اس میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ یہی سکھایا جاتا ہے. تو بہت زیادہ تو بھائی آپ یہ مدنی قافلہ کورس کر لیں آپ اور وہی کریں. یعنی جب کرنا ہے نا تو پھر کریں, پھر ڈنڈیاں نہ ہمارے درمیان میں کہ ادھر نکل گئے, آپ کو بھیجا ایئرپورٹ تو آپ نکلے ہوئے اسٹیشن کی طرف, آپ کو اسٹیشن بھیجا آپ صدر کے اندر رکے کھڑے. ایسا نہ ہو. پھر آپ کو جہاں بھیجا گیا نا پھر آپ جائیں, پھر ہمت کریں, پھر آپ بولیں, پھر آپ سیکھیں, پھر آپ آگے بڑھیں. تو اب کیا ہوگا؟ یہ 41 دن کے بعد تو لوگ آپ کو کہہ رہے ہوں گے کہ حضور اب معاف کر دیں, بہت ملاقات ہو گئی. تو یعنی اتنے آپ جو ہے ایکسپرٹ ہو جائیں گے ملاقات کرنے میں. تو یہ ہوتا ہے اعتماد پیدا کر. یہ میں نے آپ کو 3 مثالیں دی ہیں کہ کسی بھی شے میں اعتماد کیسے پیدا کیا جاتا ہے. بد اعتمادی یا بے اعتمادی اپنے اوپر اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی, یا صلاحیت ہوتی تو ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے. اب آپ وہ صلاحیت پیدا کر لیں اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں, آپ کا سارا اعتماد بحال ہو جائے گا. آپ بہترین طریقے سے آپ میں اعتماد پیدا ہو جائے گا. اور جب 2-3 چیزوں میں اعتماد پیدا ہو جائے گا تو اعتماد بھی وہی ہے, ایک کلی ہے, کلی واحد. وہ ایک مرتبہ پیدا ہو گیا نا پھر ہر کام میں اعتماد پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. پھر آپ کو ڈر خوف نہیں ہوگا کسی بھی چیز کے اندر.
تو یہ ہے اعتماد پیدا کرنے کا طریقہ. تو یہ اب جس کا جو مسئلہ ہے اب اس کو سامنے رکھ کر غور کر لے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو اب وہ یہ جو میں نے اصول عرض کر دیا نا، اگر یہ اس کے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لے تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے وہ 15 20 25 30 دن کے اندر اندر اس کا اعتماد بحال نہ ہو یا اعتماد اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے. ایک اصول جو ہے نا وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہی اس کو استعمال کرنا چاہیے. الاہم فالاہم، جو زیادہ اہم ہے اسے مقدم کرنا چاہیے اور جو اس سے کم اہم ہے اسے مؤخر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ عقل و نقل کا اصول ہے. فرض نماز کا وقت ہے، اتنا ہی ہے کہ فرض نماز ہی پڑھ سکے تو فرض پڑھیں گے یا نفل پڑھیں گے؟ فرض پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ فرض اہم ہے اور نفل کی وہ اہمیت نہیں. دوران درس نظامی سب سے اہم اور مقدم کیا ہے؟ درسی کتب. سب سے مقدم درسی کتب ہے، کیونکہ درسی کتب کا میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ جیسی یہ یاد رہتی ہیں اس طرح کوئی اور یاد نہیں رہ سکتی، اور جتنی شاندار یہ ہوتی ہیں اتنی دوسری کتابیں نہیں ہوتی. اس لیے درس نظامی میں پہلے نمبر پر تو آپ اپنی جو درسی کتب ہیں سب سے زیادہ توجہ ان پر دیں. اس کے بعد ٹائم بچتا ہے تو کچھ پڑھنے کا سوچے، ورنہ یہی پڑھیں آپ صرف. ٹھیک. دوسرے نمبر پر جو چیز ہمارے لیے شرعی اعتبار سے ضروری ہے وہ تو درسی کتابوں کے ساتھ چلانی ہی چلانی ہے، وہ ہے ہمارے فرض علوم. فرض علوم کیا ہے؟ وہ فقہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ تصوف کے بھی ہو سکتے ہیں، دو ہی ہوتے ہیں، یا فقہ یا تصوف کے. حدیث کے تو فرض علوم نہیں ہوتے، تفسیر کے بھی نہیں ہوتے. تو فقہ جو آپ کے متعلقہ پیش آمدہ مسائل ہیں پہلے وہ پڑھیں، اور اسی طرح تصوف کے اندر جو باطنی گناہ ہیں اور باطنی امراض ہیں ان کے بارے میں پڑھیں. جب یہ آپ مکمل کر لیں اس کے بعد آپ کچھ اور پڑھنا شروع کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ حدیث کے اندر تو زبردست آپ مطالعہ کر رہے ہیں اور آپ کے فرض علوم باقی ہیں جن کے ترک کا گناہ الٹا آپ پہ لازم آ رہا ہے. تو اس لیے پہلے نمبر پر جو ہے وہ درسی کتب کے بعد جو ہے درسی کتب کے ساتھ جو ہے وہ اپنے فرض علوم جو ہے ان کو مکمل کریں. جب یہ مکمل ہو جائیں تو پھر پڑھنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ 4 ہوتی ہیں: تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف. اس میں جو میرا ذہن ہے وہ تو یہ ہے کہ فقہ اور تصوف ان دونوں کا مقدم کریں، نہ تصوف چھوڑیں نہ فقہ چھوڑیں. کیونکہ فقہ آپ کو ویسے آپ کے استعمال میں بہت زیادہ ہے، اور تصوف اس لیے کہ تصوف نہیں پڑھتے تو پھر وہ ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے، یعنی جو قلب کی اصلاح ہونی چاہیے، جیسے ہمارے اندر ایک جیسے ہمیں ہونا چاہیے ہم ویسے عموماً نہیں ہوتے، تو وہ آپ تصوف کی کتابیں پڑھنے کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے اپنے درسی مطالعے کے بعد اگر ٹائم بچتا ہے آپ کے پاس تو آپ فقہ پڑھیں اور تصوف پڑھیں. اور تصوف کے اندر جو ہے وہ آپ پڑھنا شروع کر دیں اپنے جیسے اپنے جو رسائل ان چیزوں کے بارے میں، بدگمانی کے بارے میں ہے، تکبر کے بارے میں، ریاکاری کے بارے میں، حسد کے بارے میں، یہ پڑھیں. اور اسی طرح کیمیا سعادت، تو کیمیا سعادت پڑھیں. کیمیا سعادت سے فارغ ہو جائے تو احیاء العلوم پڑھ لیں. فقہ کے اندر جب بہار شریعت سے ہٹ کے آپ کو اتنا کو پڑھنے کی حاجت نہیں، اور یہ ختم بھی نہیں ہوگی پورا درس نظامی. بہار شریعت کو بار بار تکرار کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں. ان سب سے فارغ ہو جائیں درس نظامی کے بعد کیا پڑھیں؟ پھر آپ جو ہے وہ تفسیر بھی شروع کریں، حدیث بھی شروع کریں، فقہ بھی پڑھیں، تصوف بھی پڑھیں، اصول کی کتابیں بھی پڑھیں. پھر ساری کی ساری پڑھنی ہوتی ہے. پھر ہر ایک کے اعتبار سے ایک جدا وہ نظام الاوقات جو ہے وہ بنے گا. لیکن دوران درس نظامی آپ ویسے تو یہی ہے کہ دوران درس نظامی مجھے نہیں لگتا کہ ٹائم ملتا ہو. اگر آپ واقعی صحیح طریقے سے محنت سے پڑھتے ہو نا تو پھر مطالعے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، اور اگر مل جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے وہی میں نے عرض کر دیا کہ آپ فقہ پڑھیں اور تصوف پڑھیں. فقہی مسائل بہت ضروری ہے اور تصوف بہت ضروری ہے، ان دونوں کا مطالعہ کریں. استاد محترم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم منطق کی جو کتب پڑھتے ہیں تو ان کے اندر جو مقدم تالی وغیرہ، اسی طرح صغرا کبرا اور کو ترتیب دے کر نتیجہ نکالتے ہیں، تو اس میں جو مثالیں وغیرہ دی جاتے ہیں وہ اکثر ایسی ہوتی ہے کہ ہماری جو خارج کے اندر ان کا بہت کم وجود ہوتا ہے. اور اس کو منطق کو کس طریقے سے سمجھا جائے، اس میں کس طرح ہماری رہنمائی ہو؟ اب زمانہ جس طرح تبدیل ہو رہا ہے نا اس کے ساتھ ساتھ ذہنی صلاحیتیں بھی تبدیل ہو رہی ہیں. اب یہ جو تبدیلی چاہیے نا وہ تو ایسی چاہیے کہ ہر شعبے کے اندر ہی آ جائے.
لیکن لازمی بات ہے کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور ایک زمانہ آئے گا کہ ہوگا یہی، لیکن جب تک وہ نہیں آتا تب تک جو ہے وہی پڑھیں آپ. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ